تعالیٰ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور جب ان کے ناک کانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے اندر طاقت بھی کتنی تھی بتاؤں؟ اتنی طاقت تھی، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری نفلی عبادت پڑھتے تھے، پوری رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ دن میں یزیدیوں سے اور یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے، کافرین سے، مشرکین سے جہاد کرتے تھے اور سب کو بھگا دیا کرتے تھے، سب ان کے ڈر کے مارا پانی مانگتے تھے۔ وہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جید، اتنے بڑے بزرگ، اتنی بڑی طاقت کے حامل شخص، جب ان کو شہید کیا گیا ان کے اندر 4 بال ان کے سر کے بال تھے، سر سے پیر تک، وہی طاقت کا خزانہ تھے۔ اور وہ طاقت کا خزانہ بھی کیا تھے؟ آپ کی بیوی کو لالچ دیا، کہا انہیں کسی طریقے سے باندھ کر کے ہمیں ہمارے حوالے کر دو، تمہیں سونا چاندی دیا جائے گا، پیسہ روپیہ دیا جائے گا۔ آج ہمارے سامنے آ جائے یہ بات، یہ ماحول، یہ چیز، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں لالچ دیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، کہ یہ عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جان دی ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کا وعدہ کروں، سمجھے؟ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں۔ یعنی ایک جان نہیں، ہم دولت تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، دولت ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رکو، جب ان کی بیوی نے سوتے وقت میں رسی سے جگڑ دیا، چارپائی کا باندھ دیا صحیح کر کے، آپ کی آنکھ کھلی، مجھے کس نے باندھا؟ جھٹکا لگایا، بولا میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، طاقت کتنی ہے۔ انہوں نے تو رسی کو بھی طرح اڑا دیا۔ دوسری بار جب آپ نے سوئے تو اس کے بعد میں اس نے زنجیروں سے آپ کو جگڑا اور صحیح کر کے باندھ دیا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا کس نے باندھا؟ کہ میں نے باندھا۔ آپ نے زور لگایا، زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر گئی۔ کہا میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ کو کوئی مار نہیں سکتا، آپ کے اندر ایسی کیسی طاقت ہے؟ کہا مجھے اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا، ہاں میرے سر کے بال۔ سمجھ گئی؟ جب وہ سوئے اور سونے کے بعد وہ اس کے سر کے بالوں سے پورے چرپائی پہ باندھ دیا۔ اب بہت زور لگایا، اور زور لگانے کے بعد جب آپ نے زور لگایا نہیں پھول پائے، اور اس نے جلدی سے انہیں بلایا، بلانے کے بعد میں کفار و مشرکین کو حوالے کر دیا۔ ظالم تھے اور اتنا آپ سے حسد کرتے تھے، کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ کسی نے انگلی کاٹی، کسی نے ناک شہید کی، کسی نے کان شہید کیا۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، اور ایسا جلال آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی، زوال بھیجا، ساری کی ساری وہ قوم جل کر کے راکھ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ایک شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو تھے، کہتے ہیں ایک ولی کامل بزرگ، ان کے لیے اللہ رب العزت عذاب بھیج سکتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ مگر نہیں، اللہ اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے، وہ آپ کو ایک امتحان تھا۔ کیا تھا؟ امتحان تھا آپ کے لیے کہ آپ کو پیاسا رہ کر کے امتحان دینا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے بچے شہید ہوں گے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے جوان بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے 6 ماہ کے ننھی علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ کے بھتیجے قاسم کو شہید کیا جائے تو آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ تو 7 دن ہے، اگر پوری قوم پوری دنیا چاہے تو 12 سال تک صابر پاک بھوکا رہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو 7 دن ہے یا 3 دن ہے، یعنی 12 سال تک بھوکے رہ سکتے ہیں، 52 سال تک بھوکا رہ سکتے ہیں۔ سید حضرت شاہ مدار العالمین 500 سال کی عمر ہوئی، 52 سال کا زندگی میں روزہ رکھا، بنا سحری کا بنا افطاری کا روزہ رکھا، 52 سال بھوکے رہے۔ وہ حالت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم اسلام کے اندر رہ رہے، پریشانیاں دقتیں نہیں۔ میرے بھائی، جو انسان یہ سوچے کہ اسلام کے اندر پریشانیاں اور دقتیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، وہ منافقت میں تھا۔ پریشانیاں مصیبتیں تو اسلام کے اندر جھیلنی پڑتی ہیں، اور پڑیں گی آگے بھی۔ تو یہ سوچو کہ ہمیں کیا بننا ہے؟ نمازی بننا ہے، اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا بننا ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ اپنے گھروں میں تاکید کرو اپنی ماؤں بیٹیوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے مشن بنایا، اور مشن بنانے کے بعد میں کہا کہ اگر انہیں برباد کرنا ہے تو ان کی بیٹی سے علم نکال دو، ان کی ماؤں سے علم چھین لیا جائے، یہ قوم اپنے آپ بتاؤ بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ سمجھے؟ اب یہ ہے کہ ہماری حشر، ہماری قبر، ہماری موت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم نیک اچھے اعمال کر کے لے کے جائیں۔ کیا کر کے جائیں؟ نیک اعمال کر کے جائیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ
آپ وہ طاقت کا خزانہ تھے، وہ طاقت کا خزانہ تھے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت تھی اور اتنے لمبے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اونٹ کی پشت جو اونچی والی ہوتی ہے اس پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے تھے۔ اونٹ کی جو پشت ہوتی ہے اس پر جو اونچی جس پر کجاوا باندھا جاتا ہے، جو اونٹ کا کوہان نکلا ہوا ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر کے آپ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اتنے لمبے تھے۔ اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ اپنے بائیں انگوٹھے سے پیر کے بائیں انگوٹھے سے دشمن کا پتھر پر نام لکھ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پتھر پر دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑے طاقت کے حامل تھے، اتنی بڑی طاقت اللہ رب العزت نے آپ کو دی تھی۔ حضرت امام حسین نے وصیت کی تھی، اے بھائی عباس، کربلا میں جا تو رہے ہو مگر وار مت کرنا، صرف وار کو روکنا ہے۔ تو وار کے روکنے میں 400 یزیدی مارے گئے تھے۔ 400 یزیدی، کتنے؟ 400 یزیدی صرف روکنے میں۔ آپ اگر روکتے تھے اور آپ اس طرح سے آپ کی ڈھال کو چلاتے تھے تو اس میں 400 یزیدی مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 400 یزیدی۔ یہ دیکھو طاقت کا حامل، کتنے بڑے طاقت کے حامل تھے۔ آج ہم ان کی ذات سے مستفیض ہوتے ہیں، ان کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور پھر بھی یار ہم تباہ و بربادی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائی، پھر بھی ہم تباہ و بربادی کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو ہے کسی چیز کی کوئی رونق ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکتیں ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہی نہیں ہے، ہمارے کاروبار سے ہم پریشان ہیں، ہم بیماریوں سے ہم پریشان، سمجھے؟ گھر میں ہمارے پیسہ نہیں، گھر میں بخار، پریشانیاں، بیماریاں اتنی ہیں کہ اگر کما کے لا رہے ہیں تو ادھر کا ادھر نکل گیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سمجھے؟ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو میرے بھائی، وہ چیز لاؤ جو اللہ اس کے رسول نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ اس کے رسول تمہیں دے کر کے گئے ہیں، وہ چیز پیدا کرو اپنے گھروں میں۔ تب سوچو کہ ہم نیک اعمال کریں، ہماری محفلیں سجیں، ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں تو اللہ اس کے رسول اتنی محبت سے ہمیں پسند فرمائے کہ یہ غلام میرے بیٹے ہیں، یہ غلام میرے ہیں، انہوں نے مجھ سے بخشش کی طلبگار ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم بخشش کے طلبگار ہیں، یقیناً اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے گا اللہ اس کے رسول کے ساتھ، مگر ہم بخشش کروانے والے بنے۔ کیا کریں؟ بخشش کروانے والے ہم بنے پہلے، اور بننا یہی ہے میرے بھائی، جب تک اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کو تم لبیک نہ کہو گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ جب تک اللہ اس کے رسول کی ذات پر، ہر ایک حکم پر، قرآن مجید شریعت کی ہر چیز پر تم عمل نہ کرو تب تک تمہارا کوئی عمل تمہارا فائدہ دے بخش ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے عمل تمہارے خراب ہیں، کوئی بھی تمہارا عمل فائدہ بخش ہو سکتا ہے، تمہیں نجات کی طرف لے جا سکتا ہے، مگر اللہ اس کے رسول نے تم سے سوال کر دیا روزے حشر کے دن، لاؤ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، یا اللہ نے سوال کیا تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے رسول سے محبت کرتے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ داڑھی تمہارے پاس نہیں، سنتیں تمہارے پاس نہیں، نمازیں تمہارے پاس نہیں، حج و زکوٰۃ کی فرضیت تمہارے پاس نہیں، تو کس چیز کا ثبوت ہوگے؟ قرآن کا تحفظ تمہارے پاس نہیں، قرآن کی تلاوت تمہارے پاس نہیں، شریعت کی پابندی تمہارے پاس نہیں، تو کس چیز کا ثبوت پیش کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا داڑھی میری سنت ہے تو داڑھی ہم نے نہیں رکھائی، اس چیز کا ثبوت دو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کس چیز کا ثبوت دو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قرآن کو پڑھو، اس طرح سے پڑھو، اس کے لیے ہدایت ہے تمہارے لیے، اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے، ہدایت والوں کے لیے ہدایت ہے، اور کچھ لوگ ہم نے اسی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا اللہ رب العزت کے سامنے یا اللہ اس کے رسول کے سامنے یہی سامنے پیش کرو گے، یہی بات پیش کرو گے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جھوٹ بولا، زندگی بھر چغل خوری کی، بغض و حسد کینے میں مبتلا رہے، عیاشیوں میں مبتلا رہے، شرک و کفر کرتے رہے، شرک و کفر؟ اور کیا ہے، اگر تم اپنی نفس کی بات پر لبیک کرنا شروع کر دو وہ تمہارا سب سے بڑا بت بنتا چلا جائے گا،
اب بت پرستی بند، تم سے شیطان بت پرستی نہیں کرا سکتا. چھوٹے چھوٹے گناہوں میں تمہیں مبتلا کر کے، چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو چھڑوا کر کے تم سے جو ہے گناہوں کی طرف لے کر کے جائے گا. سنت کو چھوڑو اور کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے عملوں میں تمہیں مبتلا کر کے لے کر جائے گا. اور تم جب اپنے نفس کی پیروی کر لو گے تو سب سے بڑا بت تمہارا نفس بن جائے گا. یہ تمہارا نفس تمہیں بت پرستی کی طرف لے کر کے جائے گا، یعنی تمہارا نفس ہی تمہارا بت بن جائے گا. یہ مت سمجھو کہ ہم بت پرستی نہیں کر رہے، بتوں کو نہیں پوج رہے. اپنے نفس کے تابع دار بن گئے اور اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے لگے تو وہ تمہارا نفس تمہارا بت ہے، تم بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ سمجھو میری بات کو. نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات، سمجھ رہے نہیں سمجھے میری بات کو. آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور میری تو دعا یہ ہے، میں تو کہتا ہوں پوری بستی کیا پوری قوم مسلم اتنی بڑی نمازی بن جائے کہ جب ہم نماز کے لیے نکلیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کے رشک کریں کہ یار واقعی مسلمان. اتنے بڑے نمازی بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے رشک کریں. کل صحابہ اکرام کو لوگ دیکھ کر کے رشک کرتے تھے، سمجھے. آج ہمیں بھی دیکھ کر کے کوئی رشک نہیں کرتا، ہمارے چہرے پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. کل لوگوں کے مسلمانوں کے چہرے دیکھ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. آج مسلمان کے چہرے کو دیکھو، بے رونقی ہے. چہرے پہ کوئی رونق ہی نہیں ہے، چہرے پہ کوئی تاثرات ہی نہیں، کوئی برکت ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی، تم نے اپنے دین کو پیٹ پیچھے پھینک دیا. اپنے قرآن کو، اس کی عظمت کو، اس کی تحفظ کو چھوڑ رکھا ہے. اس کی عظمت سمجھو، اس کا وقار، اس کی عزت سمجھو، شریعت کو سمجھو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو سمجھو. تبھی ہماری حشر و قبر کامیاب ہو سکتی ہے. تبھی ہماری زندگی، ہماری جو ہے یہ ہماری جو ہم زندگی گزارے ہیں وہ زندگی، اور جو ہماری حیات زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے مرنے کے بعد، حشر کے بعد، وہ کامیاب ہو سکتی ہے. مگر نہیں بھائی، ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی بات. کیونکہ وہی ایک شعر ہے کہ نہ سہامت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھتا ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. یہ ہماری باتیں بری لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیر مار دیا، ایسا لگتا ہے جیسے بھالا چبا دیا، جیسے کہ سوئی چبو رہے. بھائی میرے کڑوی ضرور لگ رہی ہو، تلخ ضرور لگ رہی ہو، تمہیں یہ برا ضرور لگ رہا ہو، یہ باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. اس وقت کے لیے جب روزے حشر کے دن کھڑے ہوگے، ایک سبحان اللہ کہنے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہوگا. ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو. موت میں جب فرشتے آئیں گے قبر میں تو اس وقت تمہیں ایک لمحے کا وقت نہیں دیا جائے گا، ایک سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں ملے گا. سوچو اس وقت کے عالم جب تمہیں ایک سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں دیا جائے گا. آپ کے والد ہیں، کون ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو بھی ہیں، انتقال کیا. ان کا جو وقت تھا اس وقت سے مقررہ سے 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر، 1 سیکنڈ ادھر نہ ادھر ان کی موت ٹلی نہیں ٹلی میرے بھائی. نہیں ٹال سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. اسی انداز کو قرآن مجید کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی. تو سمجھے میری بات کو. اس لیے رو رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ قوم مسلم کو پریشان کیا جا رہا ہے، تمہیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. اس لیے میں آپ کے لیے سامنے رو رہا ہوں اس بات کا کہ میرے بھائی سدھرنے کا وقت لو اپنے پاس. اپنے اندر جو ہے انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے صلاحیتیں پیدا کرو. سمجھو اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم، دینی تعلیم کی طرف ڈالو. اور دینی تعلیم سے ہم بڑے دور ہیں، دینی تعلیم سے ہم بڑے دور ہیں. ہم 1000 روپے مدرسے میں، اسکول میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر مسجد میں ہم 10 روپے خرچ نہیں کر سکتے بچے کے علم کی تعلیم کے لیے. تعلیم کے لیے 10 روپے نہیں خرچ کر سکتے. اگر امام صاحب نے کہہ بھی دیا 100 روپے مہینے کے مانتا ہوں میں، یا 100 روپے 200 روپے کہہ بھی دیا، میں نے اکثر اس کو کئی جگہوں پہ دیکھا ایسا، امام صاحب کو پڑھانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، سمجھے. تو یہ حال ہے مسلمان کا، قوم مسلم کا. اپنی تعلیم کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے. تم وہاں 1000 روپے خرچ کر رہے ہو، یہاں 500 روپے خرچ کرو. پھر دیکھو تمہارا بچہ حافظ قرآن نکلتا ہے نہیں نکلتا بند کر کے. پھر دیکھو تمہارا بچہ نمازی بنتا ہے نہیں بنتا. پھر دیکھو بچہ تمہارا مولوی بنتا ہے نہیں بنتا. پھر دیکھو بچہ تمہارا واعظ و نصیحت کرنے والا بنتا نہیں بنتا. آج ہمیں دیکھ کر کے تم سوچ رہے ہو یار ہمارا بچہ بھی، ہمارا بیٹا بھی، ہماری اولاد بھی ایسی ہوتی جیسا آپ بیٹھے ہو. تو اس وقت کے لیے سوچو کہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے کہ ہمارا بچہ بھی ہدایت کرے. کس کا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے، کہ ماسٹر صاحب کا بچہ، کس کا بچہ فیروز بھائی کا بچہ، کس کا بچہ محمد خوشی صاحب کا بچہ. کیا ماشاء اللہ بڑا اچھا بیان کر رہا ہے، بڑا اچھا سمجھا رہا ہے، بات تو اچھی کہی. تو یہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کرو، برکہ پیدا کرو. یہ سمجھو ایک بچے کو اپنے گھر میں تعلیم کے لیے بھیجو، قرآن کی تحفظ، اس کی عظمت کے لیے بھیجو. تمہارے گھر میں بچے قرآن پڑھنا جانتے ہو تو یہ ضروری ہے میرے بھائی، یہ ضروری کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں ضرور کراؤ، رات میں کراؤ، دن میں کراؤ، فجر کی نماز کے بعد کراؤ. تو یقیناً. اور اپنے جو مرحومین ہیں، جو ہمارے یا خوشی حسین جو بھی ہیں، اور ہمارے جو پیچھے ان کے بڑے جو گزر گئے، ان کے لیے بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسا قرآن ان کے نام سے پڑھتے رہو.
مگر نہیں، قوم مسلم کے پاس کیا نہیں، وقت نہیں۔ اس وقت کو اپنا نکالو اللہ اس کے رسول کے لیے، تھوڑا تھوڑا نکالو، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا نکالو۔ انشاءاللہ دعا یہ کریں اللہ سے، سمجھے، اللہ سے دعا یہ کریں، کیا کریں؟ اللہ سے دعا یہ کریں اللہ ہمیں نمازی بنائے، کیا بنائے؟ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا دے، نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کاملین، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بغض و حسد، کینے، بدنگاہی اور بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ یہ بغض و حسد، کینہ، بدنگاہی اور بدگمانی یہ بہت ہی خراب چیزیں ہیں، یہ ایمان کو تباہ و برباد ایسے کر دیتی ہیں جیسے کہ آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، ایسے ہی ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ بغض و حسد، کینہ، بدنگاہی اور بدگمانی۔ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک تمہارا عمل برباد ہوتا چلا جائے گا۔ میں فیروز بھائی کے بارے میں بڑا سوچنے لگوں تو جتنی میری نیکیاں ہیں وہ ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہوتی چلی جائیں گی، ان کے نام اعمال میں چلی جائیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدگمانی، مجھے آپ سے بدگمانی ہے، مجھے آپ سے حسد ہے تو میں آپ کے بارے میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگوں یہ آپ جو برے ہیں، آپ ایسے ہیں، تو یہ میری نیکیاں جتنی بھی سوچوں اتنی نیکیاں آپ کے اعمال میں جو درج ہوتی چلی جائیں۔ تو یہ ان چیزوں سے بچو، اپنے بھائی سے بھی ہو تو اس سے بھی حسد مت کرو، سمجھے؟ مولا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا جو میں نے کہا غلطیوں معاف فرمائے، پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا بالخصوص محمد خوشی حسین